اعوذ باللہ پڑھنا حالت نماز میں اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ امام اور تنہا نماز پڑھنے والے مرد اور عورت ان دونوں کے لیے نماز کی نیت باندھنے کے بعد صرف پہلی رکعت میں اونلی اول رکعت پہلی رکعت جو رکعت ہے پہلی رکعت جس کو کہتے ہیں فرسٹ رکعت، تو پہلی رکعت جو ہے اس پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ دوسری، تیسری یا چوتھی رکعت اگر 4 رکعت والی پڑھ رہا ہے یا 2 رکعت یا جو بھی پڑھ رہا ہے، تو جتنی رکعت پڑھ رہا ہے تو ان سب رکعتوں میں پہلی میں صرف پڑھنا، پھر دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت نہیں ہے، اس لیے باقی رکعتوں میں اعوذ باللہ نہیں پڑھنا چاہیے انسان کو۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو ہے مراقی الفلاح کے اندر نقل کیا وَيَسُنُّ التَّعَوُّذُ فَيَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لِلْقِرَاءَةِ فَيَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوقُ كَالْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ لَلْمُقْتَدِي۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے مراقی الفلاح کے صفحہ 259 اور 260 کتاب الصلاح فصل فی سننہا و فصل فی کیفیت ترتیب افعال الصلاح کے تحت جو ہے نقل کیا ہے، اور آگے صفحہ 281 اور 82 جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس پہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی ہندیہ کتاب الصلاح الباب الرابع الفصل الثالث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 اور صفحہ نمبر 74 جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ فتاوی شامی میں صفت الصلاح کے تحت جو ہے نقل کیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 489 جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310 باب صفت الصلاح جو کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اس طریقے سے یہ تو ایک صورتحال تھی اس کی، اور دوسری صورتحال یہ کہ مقتدی امام کے پیچھے نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھ کر کے صرف خاموش ہو جائے گا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ اس کو کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مقتدی کے لیے، کیونکہ وہ امام کی اطاعت کر رہا ہے، امام کے تابع ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات شمار کی گئی ہے۔ چنانچہ یہ تفصیل بھی جو ہے کہ اس تفصیل کو بھی وہی نقل کیا۔ آگے ایک اور مسئلہ دیکھ لیں، اس کے بعد دلیل جو ہے میں دونوں کی دیتا ہوں۔ تیسری صورت یہ کہ مسبوق امام کے سلام کے بعد کھڑا ہو کر بقیہ نماز کی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس کے بعد جتنی رکعتیں اس کی چھٹی ہوئی ہے ان تمام نمازوں میں کوئی قرات نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہ بحث بھی مراقی الفلاح کے اندر نقل کی گئی ہے۔ الامام بالقراءۃ ثم يتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سرا للقراءۃ مقدمها علیہ فیأتی بها المسبوق فی ابتداء ما یقضیہ بعد الثنا۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے مراقی الفلاح کے صفحہ 259 اور 260 کتاب الصلاح فصل فی سننہا کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 اور 103 پر اس کو نقل کیا۔ حروف تہجی باب الالف الف کے تحت جو ہے نقل کیا ہے، عنوان ہے اعوذ باللہ پڑھنا، اس کے تحت جو ہے اس مسئلے کو نقل کیا گیا، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔